بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تلاوت قرآن پاک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک انسانوں میں کچھ اللہ والے لوگ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ والوں سے کون لوگ مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے اللہ والے ہیں اور اس کے مخصوص بندے ہیں۔ مختصر تشریح ہے، اہل القرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی راہ کو اپناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا دسترخوان ہے، تو جب تک تمہارے اندر طاقت ہے خدا کے اس دسترخوان پر آؤ۔ بلا شبہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور تاریکیوں کو چھانٹنے والی روشنی ہے، فائدہ دینے والی اور شفا بخشنے والی دوا ہے۔ جو لوگ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے ان کے لیے یہ محافظ ہے اور پیروی کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب بے رخی نہیں کرتی کہ اس کو منانے کی ضرورت پڑے۔ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے جسے سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور بکثرت پڑھنے سے یہ پرانی نہیں ہوتی۔ مختصر تشریح اس کی ہے، قرآن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا دسترخوان کہہ کر بڑی اہم بات کہی ہے۔ جس طرح غذا کے بغیر انسان کا مادی وجود برقرار نہیں رہ سکتا، اس کی برقراری کے لیے اللہ نے غذائی سامان فراہم کیا ہے، اسی طرح اس نے انسان کے روحانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہدایت نامہ کی شکل میں یہ دسترخوان بچھایا ہے۔ جو لوگ جتنا ہی زیادہ اس روحانی غذا سے استفادہ کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کی روحانیت ترقی کرے گی۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسی کنویں سے پانی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو اس رسی اور ذریعے کا استعمال اس کے لیے ناگزیر ہے۔ قرآن کو روشنی کہا گیا ہے۔ روشنی وہ چیز ہوتی ہے جو تاریکی کو چھانٹ دیتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب بھی زندگی کی تاریکیوں کو چھانٹتی ہے اور خدا تک پہنچنے والے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ یہ دنیا تاریکیوں کی دنیا ہے، اس میں قدم قدم پر تاریکیاں پائی جاتی ہے۔ جو شخص یہ روشنی اپنے ساتھ نہیں لے گا وہ کسی کھڈ میں گر کر تباہی کی نظر ہو جائے گا، یا ایسا سمجھ سکتے ہیں جو شخص یہ روشنی اپنے ساتھ نہیں لے گا وہ کسی گڑھے میں گر کر تباہی کی نظر ہو جائے گا۔ یہ کتاب انسان کی روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے اور اس کے اسرار اور عجیب عجیب معانی کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسا لباس بھی نہیں ہے جو کثرتی استعمال سے پرانا ہوتا ہو، بلکہ اس کو جتنا ہی استعمال کیجیے اتنا ہی اس کا نیا پن اور نکھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو اور اس کے غرائب پر عمل کرو، اور غرائب سے مراد اس کے وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور وہ احکام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے SA مقبول کو سبسکرائب کریں۔